الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال الله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، دو چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کا پیچھا کرتی رہتی ہیں۔ انسان بھلے ہی اس سے غافل ہو جائے اور انسان بھلے ہی اس کو بھول جائے، لیکن وہ دو چیزیں ہر جگہ، ہر وقت، ہر موقع پر اس کو فالو کرتی رہتی ہیں۔ پہلی چیز رزق ہے۔ آدمی کا رزق اس کو ہر جگہ ڈھونڈتا رہتا ہے۔ آدمی جہاں جاتا ہے رزق وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں تھا، باہر بعد میں آیا، اس کا رزق ماں کے سینوں میں دودھ پہلے آیا۔ آدمی کہیں اور جاتا ہے، کسی اور جگہ منتقل ہوتا ہے، اللہ اس کے رزق کو وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ رزق میں آدمی کی چالاکیوں کا دخل نہیں ہوتا۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرا ٹیلنٹ، میری چالاکی اور میری یہ اس سے میں نے کما لیا۔ جتنا مقدر کا رزق اللہ نے لکھا ہے وہ آدمی کو مل کر رہے گا۔ آدمی کی موت نہیں آتی جب تک کہ اپنے مقدر کا رزق پورا نہ کر لے۔ یہاں تک کہ اگر ایک گھونٹ پانی کا اس کا باقی ہے تو وہ بھی گھر کے رشتہ دار مرنے سے پہلے اس کے حلق میں ایک چمچ پانی ڈال دیتے ہیں اور وہ بھی پلا دیتے ہیں اس کے، تاکہ اس کے مقدر کی روزی پوری ہو جائے۔ تو جو اس کے مقدر میں ہے وہ اس کو مل کر رہے گا۔ حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی دینداری کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے 4 باتیں بتائی تھیں جس پر مستقل میرا ایک بیان ہے۔ اس میں ایک چیز یہ بتائی تھی کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ میرا رزق کوئی چھین نہیں سکتا۔ اگر یہ بات انسانوں کے ذہن میں آ جائے کہ رزق اللہ کی طرف سے مقدر ہے اور مل کر رہے گا، جو اللہ نے آپ کے لیے رزق لکھا ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا، تو پھر آدمی حرام میں کیوں جائے گا؟ پھر آدمی رشوت کیوں لے گا؟ پھر آدمی جھوٹ کیوں بولے گا؟ پھر آدمی دھوکہ کیوں دے گا؟ پھر آدمی لوگوں کے حق کو کیوں دبائے گا؟ کہ نہیں، میرے مقدر کا جو رزق ہے وہ مل کر رہے گا۔ ہاں، البتہ بات یہ ہے کہ چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ نے سبب کے ساتھ چلایا ہے، تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا ہے بلکہ اسباب کو اختیار کرنی ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک ٹنکی ہے، اس میں پانی بھرا ہوا ہے، وہ ٹنکی میں سے آپ کو پانی لینا ہے۔ اب آپ چاہے لوہے کا نل لگائیں، چاہے پیتل کا لگائیں، چاہے پلاسٹک کا لگائیں، چاہے 1 لگائیں، چاہے 10 لگائیں، پانی اتنا ہی آئے گا جتنا ٹنکی میں ہے۔ تو اللہ نے مقدر ہمارا لکھ دیا ہے کہ مقدر میں یہ روزی ہے۔ اب اسباب میں آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سائنٹسٹ بنے، تاجر بنے، کاروباری بنے، یا چور بنے، ڈکیت بنے، یا لوگوں کے حق مارنے والے بنے، جو بنے، آپ کے مقدر کا رزق آپ کو ملے گا۔ آپ چاہیں اس کو حلال کر کے لیں یا حرام کر کے لیں۔ حضرت علی کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ جو ہے گھوڑے کو چھوڑ کر گئے ضرورت کے لیے اور کسی کو بول کر گئے کہ یہ دیکھتے رہنا، اور یہ نیت کر لی تھی انہوں نے کہ جب میں واپس آؤں گا تو اس کو 2 درہم انعام میں دوں گا۔ آ کے دیکھا تو جو گھوڑے کے اوپر کی زین و لگام سامان ہے وہ غائب ہے ہی نہیں۔ اب آپ چلتے چلتے بازار میں گئے تو دیکھا ایک دکان پر وہ وہیں ٹنگی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کتنے کی ہے؟ کہ 2 درہم میں ہے۔ ابھی کوئی بیچ کے گیا ہے؟ 2 درہم میں ہے اور میں 2 درہم میں تمہیں دے رہا ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ تو اس کو حلال دینے والا تھا، اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کو حرام کر لیا۔ تو
ایک چیز یہ ہے کہ روزی ہمیں مل کر رہے گی، جتنی ہماری مقدر میں ہے اس سے ایک دانہ بڑھ نہیں سکتا، اس سے ایک دانہ کم نہیں ہو سکتا، وہ روزی ہماری مقدر کی ہر حال میں ہمیں مل کر رہے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نے جو ہے چاول کھائے اور کھانے کے بعد اس کی ناک میں پھنس گیا وہ چاول کا دانہ، اور اس کو ایک دم چھینک آئی تو وہ چاول کا دانہ باہر نکلا، سامنے ایک پرندہ بیٹھا تھا جلدی سے اٹھ کے آیا اور وہ چاول کا دانہ کھا کے چلا گیا۔ اہل اللہ کہتے ہیں کہ یہ چاول کا دانہ اس کے مقدر کا نہیں تھا، تو اللہ نے چھینک کے ذریعے سے وہ دانہ باہر نکلوایا اور وہ پرندے کا مقدر کا تھا، وہ آ کے کھا کے چلا گیا۔ تو جو روزی ہمارے مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گی، وہ ہمیں فالو کر رہی ہے، وہ ہمارے پیچھے پیچھے ہے، ہم جہاں جاتے ہیں روزی ہمارے پیچھے پیچھے آ جاتی ہے۔ اس لیے روزی کے حاصل کرنے میں حلال طریقے کو اختیار کرنا چاہیے، اپنے بس کی محنت کرنی چاہیے، اور اللہ پاک سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ عافیت والی، برکت والی، آسانی والی، سہولت والی روزی عطا فرمائے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے جو آدمی کا پیچھا کر رہی ہے کہ وہ روزی ہے وہ اس کو مل کر رہے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، تم نے دیکھا نہیں جانوروں کو؟ یہ جانور کے اپنا روزی لیے پھرتے ہیں، ان کے بھی کوئی کولڈ اسٹوریج ہیں، ان کے بھی کوئی لاکر ہیں، ان کے بھی کوئی گوڈاؤن ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کر کے نکلتے ہیں، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، اللہ شام کو پیٹ بھر کر ان کو واپس لوٹاتا ہے۔ فرمایا اللہ یرزقها وإياكم، وہ جانوروں کو بھی اللہ روزی دیتے ہیں، تم کو بھی اللہ ہی روزی دیں گے۔ زمین کی مخلوق کو اللہ روزی دیتے ہیں، سمندر کی مخلوق کو اللہ روزی دیتے ہیں، بڑی بڑی مخلوق کو اللہ روزی دیتے ہیں، تو وہ کیا اللہ ہمیں دو روٹی دینے میں تھک جائیں گے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک بار ان کے ذہن میں آیا کہ میں اللہ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے اجازت چاہی۔ اللہ نے کہا نہیں کر سکتے، پھر اصرار کیا، اللہ نے اجازت دی، اور دنوں دن جو ہے دیگیں پکائی گئیں اور سب کھانا تیار کیا گیا، اور اس کے بعد شروع کہاں سے کریں؟ تو کہا چلو سمندر کی مخلوق سے شروع کرتے ہیں۔ وہ ایک مچھلی آئی اور اتنے دنوں میں جو ہزاروں باورچیوں نے کھانا تیار کیا تھا ایک لقمہ بنا کر کھا کر چلی گئی اور پھر منہ کھول کے کھڑی ہو گئی۔ حضرت سلیمان نے کہا یہ کیا پورا کھا گئی اور پھر ارے میرا اللہ روزانہ مجھے 2 لقمے کھلاتا ہے، آج تم نے 1 لقمہ کھلا کر مجھے بھوکا رکھ دیا۔ تو ایسا رازق اللہ ہے، وہ ہر ایک کو کھلاتا ہے، روزی مقدر کی ہے، مل کر رہے گی، کہیں جا نہیں سکتی۔ جب یہ یقین پختہ ہو جائے گا کہ میرے مقدر کی روزی کوئی چھین نہیں سکتا، تو پھر آدمی کسی کا حق نہیں مارے گا، پھر رشوت نہیں لے گا، پھر جھوٹ نہیں بولے گا، پھر ملاوٹ نہیں کرے گا، پھر ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا، پھر اپنے بہن بھائیوں کی میراث کو نہیں ہڑپے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے جو میرے مقدر میں لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا۔ ہاں میں اس کے لیے حلال طریقہ اختیار کروں گا، اپنے بس کی محنت کروں گا، اور پھر اللہ سے دعا کروں گا۔ دوسری چیز جو انسان کے پیچھے ہے اور انسان اس کو بھولا ہوا ہے، بالکل غافل ہے، قبرستان میں جاتا ہے، لوگوں کو غسل دیتا ہے، لوگوں کے گھر میں جاتا ہے، جنازوں میں شرکت کرتا ہے، لیکن بالکل غافل ہے۔ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، ہاں بھائی انہیں مرنا تھا، مجھے تھوڑی مرنا ہے۔ بالکل غافل ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہیں چلے جاؤ، کہیں چھپ جاؤ، موت وہاں آ کر بھی پکڑے گی۔ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک پلک جھپکنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا، ہاتھ میں گلاس ہے، وہ پانی حلق تک نہیں جا پائے گا، اور جو پانی منہ میں ہے وہ حلق سے نیچے نہیں اتر پائے گا۔ سجدے میں گیا ہوا آدمی سجدے سے سر نہیں اٹھا پائے گا، بیت الخلاء میں گیا ہوا آدمی بیت الخلاء سے باہر نہیں آ پائے گا۔ موت کا فرشتہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس
کی کل شادی ہونے والی ہے، موت کا فرشتہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے 26 سال پڑھائی کی ہے اور کل اس کو جاب ملی ہے اور اس کی جوائننگ ہے۔ موت کا فرشتہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ موت کا فرشتہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ ابھی دولہا بن کر کار میں سوار ہوا ہے۔ جب وقت آئے گا موت کا فرشتہ اس کو لے کر چلا جائے گا۔ تو موت فالو کر رہی ہے۔ ہم بازاروں میں ہیں، ہم شادیوں میں ہیں، ہم رنگ رنگیلیوں میں ہیں، ہم مستیوں میں ہیں، ہم نافرمانیوں میں ہیں، ہم گناہوں میں ہیں، ہم ناچ گانوں میں ہیں، ہم حرام کاریوں میں ہیں، یا ہم عبادت میں ہیں، اطاعت میں ہیں، فرما برداری میں ہیں، جس میں بھی ہیں، موت ہم کو فالو کر رہی ہے۔ ہم موت کو بھولے ہیں، موت ہمیں نہیں بھولی ہے۔ نہ موت نے فرعون کو چھوڑا ہے، نہ نمرود کو چھوڑا ہے، نہ موت نے ابراہیم کو چھوڑا ہے، نہ اسماعیل کو چھوڑا ہے، نہ موت نے کسی نبی کو چھوڑا ہے، نہ موت نے کسی کافر کو چھوڑا ہے۔ وہ آنے کی ہے، وہ آ کر رہے گی، وہ ہمیں فالو کر رہی ہے۔ ہم بھول چکے ہیں، وہ نہیں بھولی ہے، وہ ہمارے پیچھے پیچھے ہے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر وہاں بیٹھا ہوا ہے اور موت کا فرشتہ اندر داخل ہوا اور اس کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے۔ اب وہ بھی پریشان ہو گیا، یہ مجھے کیوں گھور کے دیکھ رہا ہے؟ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھے فلاں جگہ دور بستی میں پہنچا دیجئے، اور فلاں جگہ دور بستی میں پہنچا دیا گیا۔ اب وہ موت کا فرشتہ اس لیے گھور رہا تھا کہ اس کا تو 2 منٹ بعد مجھے روح نکالنی ہے، اور یہ یہاں موجود ہے، اور یہاں سے وہاں کا فاصلہ ہزاروں کلومیٹر کا ہے، لیکن جہاں اس کی موت لکھی تھی وہاں اس کو لے جایا گیا۔ ہوا کو حکم دیا، وہ وہاں پہنچا اور اس کی روح قبض کی گئی۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم سوائے اللہ کو کسی کو نہیں ہے۔ اس میں ایک وہ بھی ہے کہ آدمی کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ نماز میں موت آئے گی یا گناہوں کی حالت میں موت آئے گی، اللہ کو معلوم ہے۔ موت آئے گی تو لاش بھی ہماری ملے گی نہیں ملے گی، اللہ کو معلوم ہے۔ جنازے کی نماز اور کفن بھی نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کے پیچھے پیچھے ہیں، اس کو فالو کر رہی ہیں، آدمی بھول رہا ہے۔ یہاں وہ دولہا بنا ہوا ہے اور اس کے کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا ہے۔ یہاں وہ شادی کی ترکیبیں کر رہا ہے اور وہاں مرنے والوں کی لسٹ میں اس کا نام آ چکا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی 25 سے زیادہ مرتبہ اپنی موت کو روزانہ یاد کر لیا کرے تو وہ بستر پر بھی مرا تو شہید مرے گا۔ اس لیے کہ جس کے سامنے موت ہو، مرنا ہو، دنیا کا چھوٹنا ہو، قبر میں اکیلے اکیلے تنہے تنہا جانا ہو، اپنی بے بسی اس کے سامنے ہو، وہ گناہ نہیں کر سکتا، وہ نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے حکم نہیں توڑ سکتا، وہ لوگوں کے حق نہیں مار سکتا، وہ اپنی زندگی کے ایک لمحے کو بھی ضائع نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے اور زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو معزز سامعین، یہ 2 چیزیں ہیں جو ہمارے پیچھے ہیں۔ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ اور یہ یقین اپنے دل میں بٹھا لیں کہ ہماری روزی کوئی نہیں چھین سکتا، تو ہمارے لیے اطاعت کرنا، عبادت کرنا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور ہم یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ موت یقینی ہے، مرنا ہے، کب آئے گی اللہ کو معلوم ہے، موت ہمارے پیچھے پیچھے ہے، ہر دن ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہر دن ہماری زندگی کا کم ہو رہا ہے، تو پھر گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔